ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسلمان کو انبیاء اور رسولوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، اس حوالے سے بات بیان کی گئی تھی. اب رہا آسمانی کتابوں کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بات بیان کی جائے گی. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی راہنمائی کے لیے. اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل فرمائی، اور ان کتابوں میں شریعت، قانون اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اور لوگوں کے درمیان پیش آنے والے مسائل کا حل تھا. تو چنانچہ جو کتابوں کی تعداد ہے وہ 104 بتلائی گئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانی کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے ان کی تعداد 104 ہے، لیکن ہمیں 104 کے عدد پر ایمان رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم ان کو حق جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس میں جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ مخلوق کے لیے ہدایت ہے. عزیزان محترم، کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی ہیں. ہمیں جو ایمان رکھنا ہے، تورات آج بھی موجود ہے، انجیل آج بھی موجود ہے سب، لیکن آج کی تورات اور انجیل پر ہمیں ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ انبیاء پر جو تورات اور انجیل اور زبور جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. آج یہ کتابیں اپنی سوائے قرآن کے 104 کتابوں میں سوائے قرآن کے کوئی کتاب آج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بائبل کے بھی 3-5 کتنے کی نسخے ہیں، اور ہر 10 سال میں جب کوئی نئی بائبل چھپتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ تبدیلی اس میں برابر نظر آتی ہے. بلکہ سرکار کے زمانے میں خود جو ہے نا یہ تبدیلی ہمیں دیکھی گئی. ایک مرتبہ یہودیوں نے جو ہے نا ایک آدمی زنا کر دیا، زنا کرنے کے بعد یہودی مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے کہ جو ہے نا ہم یہ آدمی نے زنا کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے. تو سرکار نے تورات کے حوالے سے بتایا کہ تورات میں تو جو ہے نا اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار کر ختم کرنا ہے، جس کو سنگسار کہتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ آپ تورات کا تو حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ہماری تورات میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا ایک نسخہ لیا اور بتایا کہ دیکھو یہاں پر موجود ہے. تو لہذا اس سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ سرکار کے زمانے میں جو یہودیوں کے پاس تورات تھی وہ بھی تبدیل شدہ تھی. اب رہا سرکار کو اللہ رب العزت نے سرکار نے جو بتلایا کہ تمہاری تورات میں یہ جو ہے یہ چیز ہے، یہ حکم ہے، اس کی سزا یہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے اللہ نے سرکار کو بتلا دیا تھا کہ تورات میں جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ اس کا حکم ہے. تو لہذا الغرض عزیزان محترم، تو وہ تورات اور انجیل اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سوائے قرآن کے آج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں،
بلکہ ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے کر دیا تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ جو ہے نا ان کو ان کی کتابوں کی، اللہ کی کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان کے جو ہے نا علماء کو کر دی تھی، ان کے حوالے کر دی تھی۔ لہذا اللہ بعد میں ان علماء نے دنیاوی مفادات کی خاطر، دولت و جو ہے نا شہرت کی خاطر انہوں نے ان کے احکامات کو کیا کر دیا، یا تو چھپا دیا یا تو بدل دیا۔ تو ہم جو ایمان لانا ہے، جو آج جو تورات اور انجیل ہے، یا جو 103 جو آسمانی کتابیں ہیں قرآن کو چھوڑ کر، وہ جو ہے نا ہمیں اس وقت جو ہے نا جو نازل ہوئی تھی انبیاء پر، وہ آسمانی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب قرآن تو سرکار کے زمانے میں بھی وہی تھا، اب بھی جو ہے نا وہی ہے، یہاں وقت کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم 104 کتابیں نازل ہوئی، جس میں سے 10 کتابیں یعنی چھوٹے چھوٹے صحیفے، جیسے رسالے کہتے ہیں، کتاب چابی کہتے ہیں ہم اس کو، 10 صحیفے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور 50 صحیفے چھوٹے چھوٹے حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے فرزند تھے ان پر نازل کیے گئے، اور جو ہے نا کتنے ہو گئے پورے 50 اور 10 60 ہو گئے۔ پھر 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے، 90 ہو گئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، جملہ 100 ہو گئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ 4 جو ہے کتابیں ہوں گی، تو جملہ 104 کتابیں جو ہے نا آسمانی کتابیں ہیں، جن کی تعداد یہ ہے۔ اب رہا وہ کتابیں اپنی اصلی، وہ کتابیں تو آج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، لیکن ان کے جو احکامات ہیں، وہ جو ان کے اندر جو قصے تھے، بعض احکامات، بعض قصے جو ہے نا آج قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سابقہ کتابوں کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل برحق ہیں، اور ان پر ایمان لانا بالکل درست ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں جو سابقہ، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری، اور فی صحف موسیٰ و ابراہیم، ایسے آیتیں ہیں، کچھ واقعات جو ہے نا آیتیں ہیں جو سابقہ کتابوں کی کچھ باتیں قرآن میں کیا کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ تو سابقہ کتابیں تو آج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، لیکن ان کے جو واقعات، جو باتیں، جو احکامات قرآن میں جو ہے نا کیا کیے گئے ہیں، بتلائے گئے ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، اور ان پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے۔ اب چونکہ 104 کتابیں آسمانی نازل ہوئی، تو لہذا اب قرآن جب نازل ہوا تو قرآن تمام کتابوں کا ناسخ ہے۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تمام کتابوں کو جو ہے نا کہ احکامات کو منسوخ کرنے والا، ختم کرنے والا ہے۔ یعنی سابقہ کتابوں پر آپ کو ایمان تو رکھنا ہے، لیکن اس کے احکام پر آپ کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن آنے کے بعد آپ قرآن پر کیا احکامات پر کیا کریں گے، عمل کریں گے، اور سابقہ کتابوں کی جو باتیں جیسے میں نے ابھی کہا ہے قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تو وہ سابقہ کتابوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ قرآن کی حیثیت سے کیا کی جائے گی، اس کو تسلیم کی جائے گی، مانی جائیں گی، وہ قرآن کا حصہ سمجھا جائے گا۔ توریت اگر زبور یا انجیل کی کوئی باتیں، سابقہ کتابوں کی کوئی بات قرآن میں اگر نازل ہوئی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو تورات کی جو ہے نا عبارت کے حوالے سے یا زبور کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس پر ایمان رکھا جو ہے نا جائے گا۔ تو یہ کتابوں کے حوالے سے جو ہے نا یہ کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کتابیں، آسمانی کتابیں 104 ہیں، لیکن ہمیں بغیر کسی عدد کو متعین کیے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ہمیں ایمان وہ کتابوں پر رکھنا ہے جو انبیاء پر نازل ہوئی، نہ کہ آج کی کتابوں پر۔ قرآن آپ کوئی سی بھی ہو، سرکار کی پر جب نازل ہوئی تھی وہ حیثیت سے بھی قرآن کو مانیں، یا آج کی حیثیت سے بھی قرآن کو مانیں، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی جو ہے نا لیا ہے۔ قیامت تک قرآن کیا ہوگا، محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال سابقہ کتابوں پر اگر آپ ایمان رکھنا ہے تو نبی پر جو نازل ہوئی ہیں وہ کتابوں پر رکھنا ہے، آج جو موجود ہیں وہ کتابوں پر جو ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو ہے نا کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے بتلائی گئی۔ اب رہا سیرت میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب جو ہے نا اعلان توحید فرمایا، تو اس وقت تک جو ہے نا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس وقت تک کفار ان کے جو ہے نا درپے نہیں ہوئے اور ان کے مقابلے میں نہیں آئے۔ لیکن جب اسلام پھیلنے لگا اور جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اسلام کو روکنا چاہیے۔ کیوں روکنا چاہیے؟ اس لیے روکنا چاہیے کہ اسلام کے پھیلنے سے انہیں کچھ نقصانات تھے۔
اسلام کے پھیلنے سے انہیں جو ہے نا کچھ نقصانات تھے۔ پہلا نقصان تو یہ تھا کہ وہ جو ہے نا ایک برسوں سے سووں سال سے جن معبودان باطل کی عبادت کر رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے، ان کے باپ دادا بھی کر رہے تھے، اسلام ان کو غلط قرار دیتا تھا۔ اسلام ان کو ان معبودان باطل کو بھی غلط قرار دیتا تھا، ان کی پرستش اور عبادت کو بھی غلط قرار دیتا تھا۔ تو ایک عرصے سے جو باپ داداؤں سے چلی ہوئی آ رہی ہے جو ہے نا جو عبادت، جو رسوم، جو کفر اور شرک، اس کو جو ہے نا اسلام بالکل اس کی جو ہے نا مخالفت ایک دم بالکل اس کے مخالف جو ہے نا تعلیم دیتا تھا۔ وہ 360 کو خدا مانتے تھے، لیکن اسلام جو ہے نا صرف ایک کو خدا ماننے کی تعلیم دیتا تھا۔ چنانچہ جب سرکار نے ان کے سامنے ایک خدا کی تعلیم پیش کی، ایک خدا کو ماننے کا جو ہے نا کی تلقین کی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا پورے خداؤں کو چھوڑ کر کیا تو ہم ایک خدا کو مانیں؟ یہ تو بڑی عجیب ترین بات ہے۔ انہوں نے ایسا کہا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ جو ہے نا کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں ضم کر دیا؟ ہم تو کئیوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے تو ایک کی تعلیم دی، ایک خدا کو ماننے کا یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب ترین بات ہے۔ تو یہ بات بہت عجیب ترین لگی، کیونکہ وہ لوگ جس چیز کے عادی تھے وہ اس کے خلاف جو ہے نا یہ حکم معلوم ہو رہا تھا، یہ چیز اس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی۔ اور جاہل اور جو ٹیڑھی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اگر کسی جاہلانہ رسوم و رواج طریقے پر گامزن ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب حق کی بات پیش کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھڑک جاتے ہیں اور مخالفت پر اتر جاتے ہیں۔ یہ مزاج آپ کو ہر زمانے میں ملے گا، بلکہ آج بھی آپ کو جو ہے نا ملے گا، کیونکہ اگر آج ہمارے پاس کئی رسوم و رواج، جاہلانہ رسوم و رواج جو ہے نا پر اگر ہمارے پاس رس بس گئے ہیں، ہمارے جو ہے نا تہذیب کا حصہ بن گئے ہیں، اگر کبھی جو ہے نا کوئی عالم دین یا کوئی جو ہے نا علم رکھنے والا اگر ان رسوم و رواج کو غلط بولتا ہے تو جو فطرت سلیم رکھنے والے ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، لیکن جو فطرت سلیم نہیں رکھتے، جن کی فطرت میں اور عقل میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ جو ہے نا بولنے والے کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں اور بولنے والے پر ہی جو ہے نا یہ کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ بندہ نواز کی فاتحہ کے موقع پر چراغ لگانا جو ہے نا یہ مشرکوں سے مشابہت کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ فاتحہ دلائیے، کھانا پکائیے، غریبوں کو کھلائیے، کوئی میٹھی چیز بنائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چراغ لگانا وہ ایک غیر مسلموں سے مشابہت ہے۔ تو بہت سے جو عقل سلیم رکھنے والے تھے ان لوگوں نے مانا بھی، اس کو عمل بھی کیا، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا نہیں، ہم نہیں مانتے، اس کو ہمارے باپ دادا سے چلی ہوئی آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے یہ بات، یہ کہہ کر جو ہے نا میرے خلاف ہی ہو گئے۔ خیر اس سے میرے کو کوئی فرق پڑنے والا جو ہے نا نہیں ہے، لیکن وہ اس میں انہی کا جو ہے نا نقصان ہے۔ تو لہذا فطرت سلیم اگر انسان اپنا لے، حق بات جب سامنے آ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شریعت جب حق کو پیش کر دے، شرعی بات کو پیش کر دی جائے، تو ہمارا کام پہلا یہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، وہاں اپنی عقل کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو دخل دینا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے بارے میں، اس سے پہلے کرسی کے مسائل پہ بھی میں نے بات رکھی تھی، تو کئی لوگوں کو جو ہے نا غصہ بھی آ گیا، تو بہرحال یہ چلتے رہتا ہے مسئلہ ہے۔ تو ہر سب ماننا کیا ہے معلوم ہے، ضروری نہیں ہے، پھر جہنم کس کے واسطے ہے اگر سب ماننے لگے تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ کفار و مشرکین جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا ان کو اسلام کی جو بات تھی وہ توحید کی، ایک خدا کو ماننے کی تھی، تو یہ سووں سالوں سے جو ہے نا یہ کئی معبودوں کو مان رہے تھے، تو لہذا یہ ان کے یہ تعلیم ان کے لیے ایک عجیب نظر آئی اور ان کی طبیعتوں کے خلاف نظر آئی۔ تو جو عقل سلیم رکھنے والے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، انہوں نے جو ہے نا بات کو سمجھ لیا، مان لیا اور اسلام قبول کر لیے، لیکن ابو جہل ابو لہب بھی ہوں گے نا ہر جگہ، تو لہذا ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو کیا ہے، اس کے خلاف بھڑک گئے اور اس کے خلاف کیا ہو گئے، انہوں نے انتقامی جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو اسلام کے توحید کے اعلان پر جو ہے نا جو کفار و مشرکین بھڑک گئے، ان کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کی جو دعوت تھی وہ ان کے مذہب کے، ان کے عقائد کے بالکل خلاف تھی۔ اور دوسری بات جو ہے نا، دوسری وجہ بھڑکنے کی ایک جو ہے نا دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے نا ان کے معبودان باطل کو جہنم کا ایندھن کہتا تھا۔ ایندھن کس کو کہتے ہیں میں پیچھے جمعہ میں پوری تفسیر اس کی بتا دیا ہوں۔ جہنم کے بھڑکانے کا ذریعہ قرار دیتا تھا۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کو بھڑکایا جائے گا لوگوں سے اور پتھروں سے، یعنی وہ پتھر جو معبود کے طور پر کیا کیے گئے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پتھروں کی بھی بدقسمتی ہے، وہ تو پتھر خود بدقسمت ہیں، تو پھر اب جو ان کی جو ہے نا ان کی عبادت کرنے والے کہاں تک خوش قسمت ہوں گے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان کے معبودان باطل کو جو ہے
معبودان باطل کو جو ہے نا یہ اسلام کیا کرتا تھا، جہنم کا ایندھن قرار دیتا تھا. یہ بھی چیز ان کے لیے کیا تھی، بڑی تکلیف دہ تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا شراب، زنا، ظلم، قتل و غارت گری، ہر برائی ان کے اندر رس بس گئی تھی. برائی یہ چیزیں ان کے سامنے برا معلوم ہی نہیں ہوتی تھی. جیسے برائی ان کے لیے کیا ہو گئی تھی، گناہ کے وہ عادی ہو گئے تھے. تو اسلام ان کی جو ہے نا ان حرکتوں پر بھی، ان برائیوں پر بھی روک لگاتا تھا. اسلام ان کو غلط قرار دیتا تھا، قتل کو غلط قرار دیتا تھا، زنا کو غلط قرار دیتا تھا، شراب پینے کو غلط قرار دیتا تھا، اور جو ہے نا رشتہ داروں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے کو غلط قرار دیتا تھا. تو لہذا یہ ان کے عمل کے خلاف تھا. تو لہذا یہ بھی چیز ان کے لیے کیا ہو گئی، مخالفت کا سبب ہوگی. کیونکہ عام طور پر انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد اگر اسے روکا جاتا ہے تو اگر وہ فطرت سلیم رکھتا ہے تو فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے. لیکن فطرت سلیم نہیں رکھتا تو اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہت بول رہے ہیں اسماعیل صاحب، انہوں کو سیدھے ہے. یہ فطرت ابو جہل، ابو لہب کی فطرت ہے. آپ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، آپ ہو، میں اس سے مستثنا نہیں ہوں، الگ نہیں ہوں. میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ غلطی اگر ہم کر رہے ہیں، سامنے والا کوئی صحیح بات بتا دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، مان لینا. اگر مانتے نہیں تو بھی کم از کم خاموش تو بیٹھ جائیے. لیکن ہمارے پاس کیسا ہوتا، فوراً انتقامی جذبہ کیا ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں بہت بڑھ رہے نا، انہوں کیسے ہے دیکھو، اب ان کے نکالو ویک پوائنٹس، یہ ان کے ویک پوائنٹس نکالو. اس میں دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اصلاح نہیں کر لے سکتے اپنی، کیونکہ آپ نے انتقامی جذبے کے تحت اس کی کمزوریاں نکالنا شروع کیا. کمزوریاں نکالنا، خود کسی کی عیوب کو ظاہر کرنا، خود یہ اسلام میں کے خلاف ہے. اور پھر دوسرا، ایک تو اصلاح بھی نہیں ہوئی، اور پھر دوسرا، اور آپ دوسرے گناہ میں پڑ گئے دوسروں کی کمزوریوں کو نکالنے کی. کمزوریوں کے نکالنے میں بھی کیا ہوتا ہے، اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جھوٹے سچے جو بھی باتیں ہیں کیا کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کیا کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے نا اسلام چونکہ جو ہے نا ان کی خرابیوں کو، ان کی جو ہے نا برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، ان کے برے کردار کی اصلاح کی بات کرتا تھا. یہ ان کے لیے جو ہے نا بڑے تکلیف دہ بات تھی. یہ تیسری چیز تھی. پہلے تو اسلام کی توحید کی دعوت ایک عجیب و غریب انہیں نظر آئی، 100 سال سے کی جانے والی عبادت کے بالکل خلاف. پھر ان کے معبودوں کو جو ہے نا جہنم کا ایندھن قرار دینا، یہ تکلیف دہ بات تھی. تیسرا جو ہے نا ان کی جو برے اخلاق پر جو ہے نا اسلام کیا کرتا تھا، روک لگاتا تھا. اور چوتھی چیز جو ان کے نفس کشی کا سبب بنتی تھی، جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ قریش کے لوگ، یہ جو عرب کے مکہ کے لوگ جو تھے، ان کو جو ہے نا مکے کی رکھوالی کے، مکے کے اطراف و اکناف ہونے کی وجہ سے، مکے کی جو ہے نا انتظامات کی وجہ سے، مکے کے متولی ہونے کی وجہ سے، ان قریش کو جو ہے نا ایک عرب کے دیگر علاقوں میں ایک مقام، ایک اقتدار حاصل تھا، ایک عزت تھا. لوگ ان کو سردار کی حیثیت سے کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے. اگر ہم اسلام لا لیں تو ہماری یہ سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری یہ پوزیشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ غلام مصطفیٰ بن کر رہنا پڑے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنانا پڑے گا. ان کی غلامی کو اپنانا یہ ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے. وہ اس طرح سمجھتے تھے اپنی کم عقلی کے لحاظ سے. لیکن جو ہے نا ان کی غلامی کو جو ہے نا اپنانا یہ اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا، عارضی اقتدار کو چھوڑ کر ہمیشہ کے اقتدار پر جو ہے نا کو اپنانا تھا. کیونکہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا کے امام ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ابو جہل ختم ہو گیا، ابو لہب ختم ہو گیا، عتبہ شیبہ ختم ہو گئے، ان کی سرداری اور اقتدار کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن ابو بکر خلیفہ وقت کی حیثیت سے رہے، اور جو ہے نا عمر خلیفہ وقت کی حیثیت سے خلافت انجام دیے. عثمان و علی خلیفہ حیثیت کی جو ہے نا خلیفہ وقت کی حیثیت سے دنیا کے ہزاروں میل پر جو ہے نا ان لوگوں نے حکومت کی. تو حقیقت میں غلامی مصطفیٰ جو ہے نا وہ دنیا کی امامت کی سند ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. تو بہرحال وہ لوگ اپنے اقتدار کا خاتمہ سمجھ گئے. اور چوتھی چیز جو تھی، وہ جو مسلمانوں کو ستانے اور اسلام کو روکنے کی جو کا سبب بنی، وہ چوتھی چیز یہ تھی کہ جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں قریش کے دو قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم، ایک بنو امیہ. قبیلہ قریش کی دو شاخیں تھیں، ایک بنو ہاشم، ایک بنو جو ہے نا امیہ. بنو امیہ کی ذمہ داری فوج کا جو ہے نا سیکشن ان کے ہاتھ میں تھا. بنو ہاشم کا جو ہے نا سیکشن کیا تھا، کعبۃ اللہ کی حجاج کی خدمت کرنا، کعبۃ اللہ کا انتظام کرنا. یہ ان کی ساتھ ان کو جو ہے نا یہ کعبے کی جو ہے نا متولی ہونے کی سعادت بنو ہاشم کو حاصل تھی. بنو امیہ کو فوج کا جو ہے نا شعبہ دیا گیا تھا، ڈیفنس کا شعبہ ان کے اس میں تھا. تو یہ دونوں میں زمانہ جاہلیت سے کہے لوگوں میں رسہ کشی چلتی آ رہی تھی. ان لوگوں کے درمیان اختلافات تھے کہ اس میں بنو امیہ اور بنو ہاشم میں یہ اختلافات چلتے آ رہے تھے. تو لہذا یہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تو یہ بنو امیہ کے غضب اور غصے میں اضافے کا کیا ہو گیا، یہ چیز کیا ہو گئی، سبب بن گئی. تو بالخصوص جو ہے نا نسب کی وجہ سے، نسبی جو ہے نا اختلاف کی وجہ سے بنو امیہ کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے.
تو کئی وجوہات تھی. ایک تو معبودان باطل کی وجہ سے اختلاف تھا, جو ہے نا اپنے کردار کو روک لگا رہا ہے اسلام, اس وجہ سے اختلاف تھا. اور یہ باپ دادا سے چلتی ہوئی رسمیں کیا ہو جا رہی تھی, ختم ہو رہی تھی. اور پھر اقتدار ختم ہو رہا تھا, ایک نسبی خاندانی ایک جھگڑا بھی جو ہے نا یہ تھا. تو لہذا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے, اسلام کی برکت سے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جھگڑا تو اسلام کے پھیلنے کے بعد ختم ہو گیا. لیکن وہی جھگڑے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے جو ہے نا, چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے, تو لہذا بنو ہاشم کی محبت, آل علی کی محبت, علی کا نعرے کی محبت جو ہے نا, یہودی نے علی کا نعرہ لگا کر کیا کیا, جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, صحابہ کی ایک کثیر تعداد اس وقت جو ہے نا وصال پا چکی تھی, جو اسلام پھیل گیا تھا, نئے نئے لوگ جو ہے نا مسلمان ہو گئے تھے, ان کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ایک عبداللہ ابن سبا بدبخت نے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جھگڑا جو زمانے جاہلیت میں تھا, اسلام کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا, دب گیا تھا, اس کو عبداللہ ابن سبا نے پھر اٹھایا کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کی ذات اور شخصیت کے موجود ہوتے ہوئے عثمان بنو امیہ کے وہ کیسے خلافت کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کو کیا کر دیا, انہوں نے اٹھا دیا, اور یہی جھگڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا. شہادت کا سبب بن گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر معاملہ ختم نہیں ہوا, بلکہ یہ سلسلہ شہادت عثمان کا اثر پوری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت 5 سال جاری رہا, جس میں اس فتنے میں ہزاروں صحابہ جو ہے نا مسلمان کیا ہو گئے, 50 60 70 ہزار تقریباً جو ہے نا صحابہ, کبھی جنگ جمل کے حوالے سے, کبھی جنگ صفین کے حوالے سے, ہزاروں صحابہ اس کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسلمان کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. اور وہ سلسلہ آج بھی ختم نہیں ہوا, آج بھی جو ہے نا جاری ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے حوالے سے, بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے آج بھی جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے نا جاری ہے. تو معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بھی وہ یہودیت زدہ جو جراثیم تھے آج بھی وہ جاری ہے, اور آج بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اگر کوئی یہ اختلاف رکھتا ہے تو سمجھو وہ یہودیت کی جو ہے نا فتنے میں کیا ہو گیا, وہ مبتلا ہو گیا, اور وہ یہودیت کے جو ہے نا وہ جو سازش میں ہے وہ سازش کا شکار ہو گیا. اسی سازش کی وجہ سے مسلمانوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے, وہ تو مسلمان تھے, انہیں بھڑکا دیا گیا تھا. نئے نئے جو مسلمان تھے انہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے عنوان سے بھٹکایا گیا تھا. آل رسول موجود ہے, ان کے ہوتے ہوئے عثمان کیسے خلافت کر سکتے ہیں. اور سرکار نے اس کی خبر بھی اپنی زندگی میں اور حیات مبارکہ میں دے دی تھی. تو بہرحال کفار و مشرکین جو مخالفت کر رہے تھے اسلام کی, یہ وجوہات تھی. تو میں نے آپ کو سابقہ جو ہے نا تقاریر میں نے بتلایا ہے کہ کفاروں میں جب سرکار نے اعلان توحید کا اعلان کیا تو کفار کبھی ابو طالب کے پاس گئے, اور کبھی جو ہے نا ابو طالب کے پاس جا کر سرکار کی تبلیغ و اشاعت کے کام کو روکنے کی جو ہے نا کفار مکہ نے کوشش کی. اور پھر جب نے وہ کامیاب اس میں جو ہے نا نہیں ہوئے, تو پھر انہوں نے سرکار کو لالچ دی, عورت کی لالچ دی, دولت کی لالچ دی, سرداری کی لالچ دی, وہ بھی جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا, بیجا بیتو کا سوالات کرنے لگے کہ مکے کی زمین پھیلا دو, وہ کر دو, یہ کر دو. پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوا تو علماء یہود کے پاس جا کر سوالات لا کر سرکار کی کو جو ہے نا نیچا دکھا کر تبلیغ اسلام کو روکنے کی کوشش کی, لیکن ہر اس میں بھی کیا ہو گئے, وہ ناکام ہوتے چلے گئے, اور نامرادی کی صورت, نامرادی کا ان کا کیا ہو گئی, مقدر بن گئی. تو اب آخر میں جو ہے نا وہ لوگ کیا گئے, جھگڑے اور فساد اور ظلم و ستم پر کیا ہو گئے, اتر آ گیا, ظلم و ستم پر اتر آ گئے. کیونکہ مشکات کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو وہ باطل کا طریقہ اختیار کرتا ہے, باطل کا راستہ اختیار جو ہے کرتا ہے, جھگڑے اور فساد کا راستہ کیا کرتا ہے, اختیار کرتا ہے. یہ اس کے حق سے ہٹنے کی علامت ہے, باطل ہونے کی کیا ہے, یہ علامت ہے. تو الغرض اب انہوں نے ستانا شروع کر دیا, سرکار کو بھی ستانا شروع کر دیا, اور جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بھی ستانا شروع کر دیا. جو سرکار کو, مسلمانوں کو وہ زبانی, قلبی, مینٹلی ٹارچر تو کرتے تھے, فزیکلی بھی ٹارچر وہ لوگ کرنے لگے. جیسے میں نے سابق میں کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے, لوگوں کے اجتماعات میں جاتے, جا کے کہتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اے لوگوں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کہو, کلمہ طیبہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک پیچھے ایک آدمی کہتا یہ پھرتا تھا, ایک بدبخت, کہ جو ہے نا لوگوں اس کی بات مت مانو, یہ صابی ہے, بددین ہے, یہ جھوٹا ہے. سمجھو, ایسے اس طرح کی جو ہے نا سرکار کو ذہنی طور پر, قلبی طور پر تو زبانی تکلیفیں وہ دیا ہی کرتے تھے, لیکن سرکار کو انہوں نے بے انتہا جسمانی تکلیفیں بھی دی. تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو ہے نا بیان کرنے میں بھی بسا اوقات کیا ہوتی ہی, ہمت نہیں ہوتی. وہ چہرے مبارک
جس کے بارے میں جس پر سرکار جو ہے نا جس کی اللہ رب العزت والضحیٰ کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کیسی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ یہ بدبخت جن کے اس چہرے کو دیکھ کر ایمان مداروں کو صحابیت کا مقام حاصل ہوتا تھا، بھوکوں کو چہرہ دیکھ کر تسکین نصیب ہوتی تھی، غمزدوں کے غمزدہ غم کیا ہو جاتے تھے، اس مبارک چہرے کو دیکھ کر دور ہو جایا کرتے تھے، جس مبارک چہرے کے دیدار سے رنج و الم چھٹ جایا کرتے تھے، یہ بدبخت جو ہے نا اس چہرے مبارک پر نعوذ باللہ تھوکا کرتے تھے اور آپ پر مٹی ڈالا کرتے تھے، مٹی ڈالا کرتے تھے، راستہ چلتے تو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور چلتے رہتے تو پیچھے سے پتھر مارا کرتے تھے، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے سجدے میں جاتے تو اونٹ کی غلاظت جس میں ہوتی ہے، جس کو ہم بنتا کہتے ہیں یا اوج کہتے ہیں، وہ لا کر پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے مبارک میں چادر ڈال کے اس طرح کھینچتے کہ وہ نقشے والی چادر، بیل بوٹی چادر کے جو ہے نا اثرات گلے پر پڑ جاتے، گلا کھینچا جاتا۔ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و تحمل کے ساتھ یہ تمام چیزیں برداشت کرتے تھے۔ مختار کائنات اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے محبوب ترین ذات جو ہے نا، ان کا ساتھ ان کا معاملہ، ان بدبختوں کا معاملہ یہ تھا، کیونکہ جب انسان کی جو ہے نا بدبختی کا وقت آ جاتا ہے، جب محرومی کا وقت آ جاتا ہے تو مراتب اس کو نظر نہیں آتے، مقامات نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ سرکار کے ساتھ ان کا جو ہے نا معاملہ تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا معاملہ بہت زیادہ تھا، ہر مسلمان کو وہ تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن مظلوموں میں سب سے زیادہ سر فہرست جو تھے تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان لوگوں کو تکلیفیں اس طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، کسی کو کیا کرتے تھے، گرم عرب کی ریتی کیسی ہوتی ہے، عرب کی جو ہے نا گرمی کیسی ہوتی ہے، آج جو حجاج اکرام جو حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسی گرمی تھی، تو ویسی سخت گرمی میں گرم ریت پر یا گرم پتھروں پر لٹا دیتے ننگی پیٹھ، اور اوپر کیا کر دیا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو جلتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا جاتا اور اس طرح لٹایا جاتا کہ چربی پگھل کر جو ہے نا انگار بجھ جایا کرتے تھے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کھینچتے ہوئے لے جاتے، جس طرح نعوذ باللہ ایک جو ہے نا غیر انسانی مخلوق کو کیا کیا جاتا ہے، کھینچ کر لے جایا جاتا۔ وہ الفاظ بھی میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو غیر انسانی سلوک جو ہے نا ان کے ساتھ کیا جاتا، اور تپتی ہوئی ریت میں لوہے کا جو ہے نا ہیلمٹ پہنا کر ٹھہرا کر دیا جاتا، جس کی گرمی سے دماغ میں جو ہے نا دماغ پکنے لگتا، دماغ جو ہے نا سند ہو جاتا، دماغ پر کیفیت۔ اور یہاں تک کہ جو ہے نا یہ مظلوموں میں مردوں میں تو یہ جو ہے نا یہ تھے حضرات تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا یہ تو تمام مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنایا گیا تھا، لیکن یہ سر فہرست تھے یہ مظلوم حضرات۔ جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو کفار و مشرکین آ کر کہا انہوں نے کہ دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو مکے سے، مال دولت جائیداد تب ہم چھوڑ دو گے، ایک چیز نہیں لے کر جاؤ گے۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی دولت کو لات مار دیا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے کہا کہ صہیب اپنے جو ہے نا کاروبار میں کامیاب رہا، کہ اس نے دنیا کو دے کر جو ہے نا دین کی آخرت کیا کر لی، حاصل کر لی۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے ان کے والد آ کر بس گئے تھے، تو یہاں جو ہے نا ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا، بے سہارا تھے، کوئی رشتہ دار قبیلہ نہیں تھا، جن کے رشتہ دار تھے وہ قبیلے جو ہے نا پھر بھی بچانے کی امید تھی، لیکن ان کی کوئی بچانے والا ان کو جو ہے نا نہیں تھا، ان پر ظلم و ستم کے اور پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا تھا، آپ کے والد جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو تو مار کر جو ہے نا مار کر ماروں کی تاب نہ لا کر وہ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ اور جو ہے نا آپ کی والدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل بدبخت لعین نے جو ہے نا ناف کے نیچے نیزے سے چھید مارے کئی، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ پھر خواتین میں جو تھی جو ہے نا یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوموں میں سب سے زیادہ تھی، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواتین تھی جو ہے نا تمام، ویسے تو ہر ایک پر ظلم ہوتا تھا لیکن یہ سر فہرست مظلوموں میں یہ تھے۔ تو بہرحال ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی، ہر طرح سے ستایا جانے لگا۔ جب ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، حبشہ کی جانب۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، نبوت کا یعنی اعلان نبوت جو آپ نے فرمایا
وہاں اس کے اعلان نبوت کے بعد جو سال کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ جو ہے نا نبوی کی حیثیت سے ہوتی ہے. تو اعلان نبوت کے 5ویں سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا. وہاں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی 2 وجوہات بتلائی جاتی ہے حکم دینے کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ حبشہ سے مسلمان مانوس تھے, مقام سے بھی مانوس تھے. جیسے آپ حیدرآباد سے مانوس ہیں, حیدرآباد آپ کو کوئی نیا نہیں دکھتا. اب بنگلور جاؤ بولو آپ, ادھر جاؤ دوسری طرف جاؤ ذرا, آپ کو نئے نئے مقامات دکھتے ہیں. تو ایک تو مقام سے جو ہے نا مسلمان مانوس تھے, اور دوسرا وہاں کا بادشاہ جو تھا جو ہے نا نجاشی تھا, تو وہ جو ہے اس کا نام نجاشی تھا, تو وہ جو ہے نا ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور رحم دل بادشاہ تھا, اور اس کی سلطنت میں کسی پر کوئی ظلم جو ہے نا نہیں ہوتا تھا. تو لہذا وہاں جا کر مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہ سکے, اسلامی عبادات وغیرہ اچھی طرح ادا کر سکے, اسی لیے مسلمانوں کو سرکار نے حبشہ جانے کا حکم دیا. تو پہلی مرتبہ جو قافلہ گیا اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. جب یہ گئے وہاں پر جب گئے تو جب معلوم ہوا کفار مکہ کو کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کو جا رہے ہیں, تو وہ ان کا پیچھا کیے, لیکن جو ہے نا جب تک وہ آتے مسلمانوں کے پاس پہنچتے, مسلمان جو ہے نا چلے جا چکے تھے, مسلمان انہیں نہیں ملے. تو لہذا کفار مکہ نے حبشہ میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا, بلکہ کفار کا ایک وفد جو ہے نا عمرو بن عاص جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, عمرو بن عاص جو ہے نا اور ان کے ساتھ ان کی سرکردگی میں ایک وفد جو ہے نا گیا. کہاں؟ حبشہ کو گیا. تحفے تحائف لے کر گئے. جا کر حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کی پہلے جانے سے پہلے انہوں نے درباریوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا, اپنے فیور میں لے لیا. اس کے بعد نجاشی کے پاس دربار میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے کچھ بے دین لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں. مسلمانوں کو وہ بے دین کہا کرتے تھے. تو بے دین لوگ بھاگ کر جو ہے نا آپ کے پاس آئے ہیں, اور ان کا عقیدہ اور ان کا عمل آپ کے مذہب کے بھی مخالف ہے, ہمارے مذہب کے بھی مخالف ہے. لہذا آپ انہیں, وہ ہمارے مجرم ہیں, آپ انہیں حوالے کر دیجئے ہمارے. تو چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ جو ہے نا ایک انصاف پسند بادشاہ تھا, اور جو ہے نا ایک سمجھدار بادشاہ تھا, سنجیدہ تھا. اس نے مسلمانوں کو بلایا. اس میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین انداز میں تقریر کی اس کے دربار میں, نجاشی کے دربار میں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم مشرک تھے, کافر تھے, بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے, شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, معمولی بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے, اور یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے, اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, ظلم کرتے تھے. ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو جو ہے نا کھا جایا کرتا تھا, اور ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر جو ہے نا موجود تھی, ہر طرح کی جو ہے نا انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہمارے اندر موجود تھی. اللہ نے ہم میں ایک رسول کو بھیجا, انہوں نے ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کو کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا, شراب کو ترک کرنے کا حکم دیا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, زنا سے بچنے کا حکم دیا, اور جو ہے نا غریبوں اور یتیموں کا سہارا بننے کی تعلیم و تلقین انہوں نے دی, اور جو ہے نا انہوں نے نماز پڑھنے, روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا, اور اچھے کاموں کی ہمیں جو ہے نا تلقین کی. تو جب ہم نے ان کی بات کو اپنا لیا, ایمان لے آئے, تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. تو ہم ان کی ظلم سے جو ہے نا بچنے کے لیے آپ کے بارگاہ, آپ کے دربار میں آئے ہیں, آپ کے ملک میں آئے, آپ کی سلطنت میں آئے, تب بھی یہ لوگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا, اور اس نے کفار مکہ سے کہا کہ جاؤ, میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. جب پہلے مرتبہ دربار میں وہ لوگ جو ہے نا نامراد ہو کر واپس چلے گئے, تو پھر جو ہے نا دوسرا ہتھ کنڈا انہوں نے بادشاہ کے ذہن میں یہ ڈالا کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ تمہارے عقیدے سے جو ہے نا بالکل مختلف ہے. کیونکہ اس وقت عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یا 3 خداؤں کے قائل تھے, 3 خداؤں میں ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے آپ کو. تو بہرحال وہ قائل تھے, لیکن بادشاہ کا عقیدہ صحیح تھا, نجاشی کا عقیدہ جو ہے نا وہ صحیح تھا. تو وہ پھر بہکا دیا گیا کہ ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. تو پھر دوسری مرتبہ دربار میں طلب کیا گیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مسلمانوں کو. تو جو ہے نا مسلمان جب آئے تو وہ بادشاہ کے دربار میں کفار مکہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے یہ آپ کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا, بلکہ یہ آپ کے عقیدے کی بھی مخالفت کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. چونکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا عقیدہ معلوم تھا کہ وہ لوگ غلط اسلام سے ان کا عقیدہ مخالف ہے, اسلام ان کے عقیدے کی تائید نہیں کرتا. ایک لمحے کے لیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے, اگر اسلام کی صحیح تعلیم پیش کی جائے تو پھر یہ ان کے عقیدے کے مخالف ہوگا اور مخالفت بڑھ جائے گی. پھر آپ نے یہ طے کیا جو بھی ہو حق بیان کر دیا جائے گا, نتیجہ جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے گا.
یہاں ہمارے لیے تلقین ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ سامنے والے کی سلطنت کو، اس کے رعب کو، اس کی طاقت کو، اس کی جو ہے نا زبردستی کو، اس کے زور کو دیکھ کر اپنے اسلام کا عقیدہ نہیں بدلنا ہے، اپنی تعلیمات کو نہیں بدلنا ہے، جو حق ہے وہ پیش کر دینا ہے۔ ارے اس سے زیادہ طاقتور ذات ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی عمل سے یہ بتلا دیا، یقیناً اگر ہمارا عقیدہ ان کے مخالف ہوا تو یہ دشمن بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے نا ہمارا دشمن بن جائے گا، لیکن ہماری تائید نہیں کرے گا، لیکن ہماری تائید کرنے والا اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے بتلا دیا۔ اس بادشاہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ کلام ہے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو جو ہی سورہ مریم اس نے سنا تو جو ہے نا بڑا وہ قرآن اللہ کے کلام کو سن کر بڑا اس پر ایک رقت، ایک کیفیت طاری ہوگی، اس پر بھی، اس کے درباریوں پر بھی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے بذریعہ جبرائیل ان کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح کو پھونکا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ حاملہ ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو بادشاہ نے زمین سے تنگا اٹھا کر کہا اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں بالکل عین یہ عقیدہ بالکل ایسا ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق، لیکن درباریوں میں کچھ اس کے مخالف عقیدہ رکھنے والے بھی تھے، سب گڑبڑ شروع کر دیے، مخالفت شروع کر دیے۔ تو بادشاہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کفار سے کہا جاؤ، مسلمانوں کو میں تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں، چلے جاؤ۔ تو کفار نامراد ہو کر کیا ہو گئے، وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک غصہ تھا ناکام ہونے کا، جا کر مکے میں اور زیادہ ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے کیا کر دیا، گرم کر دیا اور ستانے لگے مسلمانوں کو۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ مسلمانوں کو جو ہے ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کی تھی، دوسری مرتبہ 83 مرد اور جو ہے نا 18 عورتوں نے جو ہے حبشہ کی جانب دوبارہ کیا کی، ہجرت کی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، حبشہ کی جانب جو ہجرت کا حکم دیا گیا یہ 5 نبوی یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ چند باتیں سیرت کے حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے بتلائی گئی۔ آپ کو صحت کے آداب اس سے قبل بیان کیے جا رہے تھے۔ صحت کے آداب میں سے ایک ادب جو ہے نا یہ ہے کہ اپنے مریضوں کی صحت کے مطابق انہیں کیا کریں، غذا فراہم کریں۔ مریضوں کی صحت کے مطابق کیا کرے، غذا فراہم کرے۔ اگر انہیں جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس نقصان سے انہیں کیا کرے، پرہیز کرائے۔ خود آپ بھی مریض ہیں تو جو ہے نا آپ کیا کریں، جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دی جاتی ہیں وہ کیا ہے معلوم، اس سے پرہیز کریں۔ کیونکہ ترمذی میں اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو لہذا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، آنکھ، زبان، منہ، یہ جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان کی قدردانی اور ان کی حفاظت یہ آپ کی پاس امانت ہے اور جو ہے نا اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جو ہے نا جب مریض ہو جائے، اگر آپ خود مریض ہیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو ہے نا اگر کوئی دوسرے مریض ہیں تو ان کو جو ہے ایسی غذا فراہم کریں جو کیا کرے آپ ان کے لیے فائدہ مند ہو، ان کے لیے نقصان دہ جو ہے نا نہ ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فإن اللہ تعالی یطعمہم ویشربہم، او کما قال، کہ جو ہے نا تو اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور مت کرو کیونکہ اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مجبور مت کرو ہے، کھانا نہیں دیں گے، پورا کھانا نہیں دو بلکہ نہیں بول رہے، مجبور مت کرو، کھانے پر مجبور مت کرو کیونکہ اللہ انہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے؟ شارحین نے اس کی مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کھانے اور پینے سے جو قوت انہیں حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر وہ قوت انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا مجبور مت کرو، کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی کیسا کھلاؤ، ایک جو ہے نا ایک آسا ہلکی سے غذا۔ چنا ترمذی جلد دوم میں جو ہے نا ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کو ایک قسم کا کھانا جو ہے کھلانے کا حکم دیا ہے۔ وہ کھانے کا بنانے کا جو انداز ہے وہ جو ہے نا آپ کے حریرے کی طرح ہے،
حریرے کی طرح، یعنی وہ آٹے کو گھی میں بھون کر جو ہے نا اس کو پتلا ہلکا سا پکایا جاتا ہے، اس کو پتلا پتلا بنایا جاتا ہے، جس کو ہم حریرہ کہتے ہیں، سیم اس کا جو پروسیس وہی ہے۔ تو لہٰذا آپ حریرہ بھی اس کو مرادی طور پر سمجھ سکتے ہیں، ڈکلیئر مت کیجئے، حریرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو غذا ہے جو بتلائی گئی ہے حدیث میں، وہ غذا میں حریرہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو مریضوں کو ہلکی پھلکی غذا دیجئے، جو ہے نا آپ ان کی مرض کے لحاظ سے ان کو ایسی غذا دیجئے تاکہ ان کا معدہ، چونکہ مرض میں جو ہوتا ہے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ثقیل چیزوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت جو ہے نہیں رکھتا، اسی وجہ سے ان کو ایسی غذائیں مت دیجیے۔ یہی ترمذی شریف کی حدیث شمائل ترمذی کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر کو تشریف لے گئے، تو وہاں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کے خوشے سے کھانے لگے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیماری سے اٹھے ہوئے تھے، صحت یاب ہوئے تھے، آپ بھی کھجور کے خوشے کھانے لگے، تو سرکار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہلکی پھلکی غذا جو ہے دے کر جو ہے نا لے کر آئی، جو جس میں جو اور چقندر شامل تھے، ایک ہلکی پھلکی غذا لے کر آئی، تو حریرے کے ٹائپ کی، تو سرکار نے کہا یہ تم اس کو پیو۔ تو لہذا صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ خود بھی جو چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ بھی استعمال نہ کریں، شوگر ہے میٹھا کھا لیں ریفل دبا کے، سمجھے جو ہے۔ دوسرا تو بہرحال ڈائجیشن کا جو ہے نا وہ ہے، شکایت ہے، ہاں بدہضمی کی شکایت ہے، پر دعوت کوئی بھی الحمدللہ نہیں چھوٹ رہی، ایسا جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے، اپنے آپ کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو لہذا یہ کام اپنے لیے بھی جو چیز نقصان دہ، آپ صحت مند ہے تو بھی ایک لمٹ میں کھائیے غذا، جیسے میں نے پیچھے بتلا دیا ہے اس کے تمام تر باتیں سب۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، خاص طور پر اللہ نے آپ کے جسم میں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت آنکھ بھی ہے۔ یہی وہ آنکھ ہے جس سے آپ دنیا کی جو ہے نا رنگینیوں کو اور اس کی خوشحالی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا آنکھ کی حفاظت کیجیے، آنکھ کی حفاظت کیجیے۔ آنکھ کی حفاظت کے جو طریقے شریعت میں بتلائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی تیز جو ہے نا روشنی والی چیز کو مت دیکھیے، کسی تیز روشنی والی چیز کو کیا کیجیے جو ہے نا مت دیکھیے، بلکہ کیا کیجیے ایک دم اس سے پرہیز کیجیے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی مطالعہ آپ کر رہے ہیں، کوئی چیز اگر آپ کر رہے ہیں، تو جو ہے نا وہ ایک دم تیز روشنی بھی مت کیجیے، اور جو ہے نا ایک دم دھیمی روشنی بھی مت کیجیے، اس سے نگاہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو سمجھاتے ہوئے بتاتا چلو تھوڑی بات، جو ویلڈنگ کرنے والے ہمارے حضرات ہیں، دیکھیں آپ کالا چشمہ لگا لیتے ہیں، وہ لگاتے کیوں؟ کیونکہ وہ جو تیز روشنی جو اس کی ہوتی ہے، وہ نگاہ، اس کے اٹھنے والا دھواں بھی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے کیا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ مطالعہ کرنا ہو یا کوئی کام کرنا ہو، بالکل تیز روشنی بھی مت کیجیے اور بالکل دھیمی روشنی بھی مت کیجیے، اس سے آنکھ پر جو ہے نا برا اثر پڑتا ہے، بلکہ ایک میڈیم انداز کی روشنی میں آپ کیجیے۔ یہ صرف کام کے واسطے نہیں، آپ سیل بھی دیکھ رہے ہوں، سیل فون بھی دیکھ رہے ہو، یا جو ہے نا جو آپ کمپیوٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو برائٹنس اتنا زیادہ مت رکھیے کہ جس سے کیا ہو جائے، آپ کی آنکھوں پر کیا ہے اس کا جو ہے نا برا اثر پڑے۔ نہیں، اگر آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو جو ہے نا اس کے سامنے کوئی ایسا آئینہ وغیرہ ایسا ڈال دیجیے جس سے، یا خود آپ ایسا اینک پہن لیجیے جس سے آپ کو جو ہے نا اس کا برے اثرات کیا ہو سکے، نہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے نا آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ آنکھوں کی حفاظت کا طریقہ، ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ تیز روشنی کو مت دیکھیے اور تیز روشنی میں یا مدھم روشنی میں کام مت کیجیے۔ اور دوسرا جو ہے نا آنکھوں کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ سرسبز و شاداب چیزوں کو، جنگلوں میں، پہاڑ جو ہے نا باغات میں جائیے، کیونکہ ہری چیزوں کو دیکھنے سے بھی کیا ہے آنکھوں کے جو ہے نا روشنی بڑھتی ہے اور آنکھوں کو فائدہ جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو ہری چیزوں کو، ہریالی کو دیکھنے سے بھی جو ہے نا آنکھ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا یہ ہے کہ سرمے کا استعمال کیجیے، اس سے بھی جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو ہے نا اسمد سرمے کی جو ہے نا آپ نے تلقین فرمائی کہ اسمد سرما لگایا کرو، کیونکہ جو ہے نا فَإِنَّهُ يُجَلِّ الْبَصَرَ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ کے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی نگاہ کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو بھی کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو سرما لگانا بھی آنکھوں کی صفائی کا ایک جو ہے نا بہترین ذریعہ ہے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں 3 جو ہے نا سرما لگایا کرتے تھے، آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے رات میں سوتے وقت، اور سرما ہر آنکھ میں 3 مرتبہ یعنی 3 سلائی آپ کیا کریں، لگائیں، طاقت میں لگائیں۔ نہیں طاقت میں نہیں لگائے تو کوئی بعید بات نہیں، فائدہ تو ہوگا لیکن نقصان کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ 3 یہ آنکھ میں 3 مرتبہ، یہ آنکھ میں 3 مرتبہ، سیدھی آنکھ سے شروع، سیدھی آنکھ کو پہلے لگائیں، بائیں آنکھ میں جو ہے نا بعد میں لگائیں۔ اس میں بہت سے طریقے بتلائے گئے ہیں، آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، آپ ادھر 3 لگا لو کافی ہے، سمجھے؟ پھر دوسرے طریقے بتائے، پہلا بھول جائیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے، ادھر 3 لگا لو، سیدھی آنکھ میں جو ہے نا پہلے شروع کیجئے، بائیں آنکھ میں جو ہے نا بعد میں لگائیے، اور 3 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، بہت زیادہ ہو جا رہا تو 1 مرتبہ بھی آپ لگا سکتے ہیں،
ایک ایک مرتبہ بھی تا خدت میں لگانا ہے، اور لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ عام کامن بات ہے. لیکن بعض یہ بھی کہا گیا ہے کہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، کہ ہم نے آپ کی جو ہے نا نکاحوں سے کیا کر دیا، جو ہے نا پردے کو ہٹا دیا، اور آپ کی آنکھ جو ہے نا روشن ہو گئی. اللہم اتمم لنا من نورنا. یہ خیر یہ روایتوں میں تو اس کی کوئی ذکر ایسا پڑھنے میں میری ناقص مطالعے میں تو یہ چیز نہیں آئی، لیکن یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور اس کی برکت اس سے حاصل ہو سکتی ہے. معنی بھی اس کے اچھے ہیں کہ ہم نے آپ کی نگاہوں سے پردے کو ہٹا دیا تو آج کی نگاہیں آپ کی نگاہیں تیز ہو گئی. اللہم اتمم لنا من نورنا. اے اللہ ہمارے نور کو، یہ جو ہے نا ایک دعا ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ دعا ہے. اے اللہ ہماری جو ہے نا نور کو، ہماری روشنی کو کیا کر دے، مکمل فرما. یہ بھی اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ تو عام احادیث سے کیا ہے ثابت ہے. تو بسم اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سرما لگائیے. اور ایک جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہ رات میں جو ہے نا آپ جب سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں یہ چلو میں پانی لے کر یا اپنی جو ہے نا کسی بھی چیز میں پانی لے کر آنکھوں کو دھوئیے اچھی طرح. اس سے آپ کے آنکھوں کی روشنی کیا ہوگی، تیز ہوگی. تو ایک آنکھوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ، یہ بہتری کا ذریعہ ہے. میں نے کیا، مجھے فائدہ بھی ہوا، مجھے جو ہے نا فائدہ بھی ہوا. تو بہرحال آپ بھی کیجئے، یہ کیجئے. اور ایک تیسری چیز جو ہے نا، اور ایک چوتھی چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی اذان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا نام مبارک سنیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب دوسری مرتبہ سنیں تو اپنی آنکھوں کو جو ہے نا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر جو ہے نا آنکھوں پر لگا لیجئے، یا لگا کر آنکھوں پر چوم بھی سکتے ہیں. تو لہذا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے. تو اس کا فائدہ علماء اکرام نے، محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آشوب چشم اس سے نہیں آتے، یعنی آنکھ نہیں پکتے، آئی فلو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں آتا. سمجھے؟ تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا. اور پانچویں چیز جو اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بد نظری مت کیجیے. بد نظری، برے مناظر کو مت دیکھیے، بری چیزوں کو مت دیکھیے، بے حیائی والی چیزوں کو مت دیکھیے. یہ آنکھوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، دل کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ آنکھوں کی صحت کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل کے جمعہ میں یہ بات بتلائی تھی کہ آدمی کے جو ہے نا جسم پر جو بھی مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں، آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ عورتیں فیشن کے طور پر ناخن لگاتی ہیں، پلکیں لگاتی ہیں، یا کوئی عضو ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرا جو ہے نا آرٹیفیشل ہاتھ یا انگلی یا کچھ بھی لگائے، یا وگ لگائے، بالوں کی وگ جس کو کہتے ہیں. یہ تو ایسی جو انسان جو ہے نا کوئی مصنوعی چیزیں لگاتا ہے، مصنوعی چیزیں اگر اپنے جسم میں استعمال کرتا ہے تو پھر اس صورت میں خواہ وہ وضو کے اعضاء میں ہو تو وضو کرتے وقت، اور جو ہے نا غسل کے اعضاء میں ہے تو غسل جو ہے نا کرتے وقت کیا کرے، اگر وہ چیزوں کو نکال کر وضو اور غسل کر دے، ان چیزوں کو نکال کر وضو اور غسل کر دے. نہیں وہ اس طرح لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو آپریشن کیے بغیر نکالنا ممکن نہیں ہے. جیسے عضو کو جینٹ کر دیا گیا، آپریشن کر کے ہی نکال سکتے ہیں، یا وگ وغیرہ کو ایسے جینٹ کر دیا گیا کہ آپریشن کیے بغیر وہ نکال نہیں سکتے. تو ویسی صورت میں وہ جسم کے ایک حصے کا جو ہے نا مقام لے لیتی ہے، تو ان کو بغیر نکالے کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، وضو اور غسل کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا مختصر طور پر میں کئی باتوں کو آپ نے بیان کیا، اس میں تھوڑی باریکیاں بھی ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. محتاط جو قول تھا وہ میں نے آپ کو کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. تو خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ وضو اور غسل کے اعضاء پر کوئی آرٹیفیشل چیزیں، مصنوعی چیزیں لگی ہوئی ہے، خواہ وہ عضو ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس سے پانی نہیں پہنچ سکتا، پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں یا تو آسانی سے نکال سکتے ہیں، یا وہ بغیر آپریشن کے نکال نہیں سکتے، یا بغیر تکلیف کے نکال نہیں سکتے. تو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو نکال کر وضو اور غسل کرنا چاہیے. نہیں وہ بالکل پرماننٹ طور پر اس کو جو ہے نا جوڑ دیا گیا ہے، نکالنا مشکل ہے، تو پھر اس صورت میں اسی پر وضو اور غسل کیا کر سکتے ہیں. یہ پیچھے بتائی گئی تھی. اور وگ کے معاملے میں تھوڑا سا ایک بات یاد رکھیے، تو جو وگ آپ لگاتے ہیں، یعنی نخلی بال جو لگاتے ہیں، وہ بال میں دو باتیں یاد رکھیے. ایک تو یہ کہ وہ انسان کے بال نہ ہو، اور دوسرا وہ خنزیر یعنی سور کے بال نہ ہو. انسان کے بال نہ ہو اور خنزیر کے بال نہ ہو. یہ مسئلہ، یہ بھی اس بات میں احتیاط جو ہے نا کیجیے. کوئی بھی بال ہو، وگ کوئی بھی خالی سر کی ہو، بھووں کی ہو، مونچھ ہو، داڑھی ہو، جو بھی لگاتے ہیں آپ. تو بہرحال یہ بال جو استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ عورتیں چوٹی میں ڈالتی ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو جو ہے نا عورتیں، بہرحال انسان کے بال نہیں ہونے چاہیے، وہ خنزیر کے بال نہیں ہونے چاہیے. آرٹیفیشل جو ہے نا اون وغیرہ کے جو بھی ہو سکتے ہیں دوسرے استعمال کر سکتے ہیں. اب رہا آج مسائل میں جو میں نے بتایا ہے، پٹی پر زخم اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے مسائل. اگر آپ کے جو ہے نا ہاتھ پر زخم ہو جائے، تو اگر زخم ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں. خواہ وہ زخم
زخم کی شکل میں ہو، ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، جو بھی ہو، زخم یا تو دکھائی دیتا ہے جلد پر یا دکھائی نہیں دیتا، اندرونی زخم ہو، ظاہری زخم ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو زخم اگر ہو جائے تو یا تو دو صورتیں ہیں اس کی، آپ پٹی بندھے ہوئے ہوں گے یا پٹی بندھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پٹی بندھے ہوئے نہیں ہیں، زخم پر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ اگر اس زخم کو دھو سکتے ہیں تو دھو لیجئے، پانی بہا سکتے ہیں تو، رگڑ کر نہیں دھو سکتے تو پانی بہا دیجئے، نہیں پانی بھی نہیں بہا سکتے آپ تو کیا کر دیجئے، مطلب آزو بازو کا پورا حصہ دھو لیجئے، زخم پر جو ہے نا کچے ہاتھ سے کیا کر دیجئے، مسح کر لیجئے۔ نہیں کچے ہاتھ سے بھی مسح نہیں کر سکتے، کچے ہاتھ سے بھی مسح نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے۔ یہ وہ زخم ہے جس کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، پہلے یاد رکھنا، وہ زخم جس کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے اس کو یا تو دھونا ہے، دھونا پانی سے دھونا نقصان پہنچاتا ہے تو اطراف و اکناف کا جو صحیح حصہ ہے اس کو دھو دے، زخم پر کچے ہاتھ سے مسح کرے۔ اگر نہیں کچے ہاتھ سے مسح بھی نہیں کر سکتے تو باقی کا حصہ پورا دھو کر وہ حصہ کیا کر دے، چھوڑ دیں۔ یہ اس زخم کے مسائل ہیں جس کو پٹی نہیں باندھی گئی ہے۔ اگر پٹی باندھی گئی ہے زخم پر، اگر زخم پر پٹی باندھی گئی ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو وہ پٹی کھول نہیں سکتے آپ، پٹی کھول، جیسے بینڈیڈ لگا دیے، کھول دیے تو زخم کچا ہو جاتا، یا پٹی چپکی ہوئی ہے کھینچنے سے کیا ہوتا پھر زخم کچا ہو جاتا۔ تو پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن کھولنا مشکل ہے، کھولنا ممکن نہیں ہے یا نقصان دہ ہے، تو کھولنا نقصان دہ ہے، یا تو کھولنا تو نقصان دہ نہیں ہے لیکن باندھنے نہیں آتا، باندھنے نہیں آتا، کوئی باندھنے والا بھی نہ ہو، جیسے بدے وغیرہ لگاتے ہاتھ ٹوٹ گئے تو وہ ترکیب سے ایک خصوصی انداز میں پٹی باندھی جاتی ہے جو ہر ایک کو نہیں آتی۔ تو پٹی نکالنا مشکل ہو، زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی بندھے ہوئے مسائل بتا رہا ہوں میں، زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی نکالنا مشکل ہے، ایک صورت، نکالنا تو مشکل نہیں ہے لیکن باندھنا مشکل ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کیا کریں گے، پٹی پر ہی مسح کریں گے۔ پٹی جہاں پر نہیں ہے وہاں تو دھو لیں گے، وضو اور غسل میں وہ حصہ دھو لیں گے، لیکن پٹی کا جتنا حصہ ہے اس پر کیا کریں گے، مسح کریں گے۔ پٹی پر اگرچہ کہ پٹی ہاتھ کے یا زخم کے وہ عضو کے صحیح حصے پر ہو، زخم تھوڑا ہے لیکن پٹی پوری زیادہ باندھی گئی ہے تو زائد دوسرا حصہ صحیح ہے، جتنا بھی پٹی باندھی گئی ہے وہ حصے میں سے بعض حصے پر زخم ہے، باقی کا حصہ صحیح ہے، لیکن پٹی باندھی ہوئی ہے اس پر تو پوری پٹی پر آپ کو مسح کرنا ہے، یا اکثر پٹی پر کیا کرنا ہے، آپ کو مسح کرنا ہے۔ کب؟ جب آپ پٹی کھول نہیں سکتے یا کھولے تو باندھ نہیں سکتے، یہ صورت اگر ہے تو یہ ہوگی بات۔ تو یہ صورت اگر نہیں، پٹی کھول بھی سکتے ہیں باندھ بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی دشواری نہیں ہے، تو ویسی صورت میں پٹی کھولیے، کھول کر کیا کیجیے، مطلب ہاتھ کو پورا ہاتھ دھو لیجیے، نہیں زخم نہیں دھو سکتے تو اطراف کا پورا ہاتھ دھو لیجیے، زخم پر پانی سے کیا کیجیے، مسح، کچے ہاتھ سے مسح کیجیے۔ کچے ہاتھ سے بھی مسح نہیں کر سکتے تو اطراف کا ہاتھ دھو لیجیے، پٹی بند دیجیے، زخم کے مقام پر کچے ہاتھ سے مسح کیجیے، پٹی کے اوپر سے، پٹی کے اوپر سے زخم کے مقام پر کیا کر دیجیے، کچے ہاتھ سے مسح کر لیجیے۔ یہ طریقہ ہے پٹی بندھے ہوئے زخم کا، پٹی بندھے ہوئے زخم کا۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے، پٹی باندھتے ہیں آپ لیکن پورا بعض وقت بیچ میں جسم چھٹ جاتا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے، جسم کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ پر یہاں زخم ہے، اب یہاں پٹی باندھا ہوا ہوں میں، یہاں سے یہاں تک پٹی باندھا ہوں، بیچ میں کچھ حصہ جسم کا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس کو مسح کرنا چاہیے یا دھونا چاہیے؟ تو پٹی کے درمیان جو جسم کا حصہ ظاہر ہوتا ہے اس کو دھونا نہیں، اس پہ مسح کر لینا کافی ہے۔ تو یہ زخم پر کھلے ہوئے زخم، بغیر پٹی والے زخم کے مسائل، پھر آپ نے پٹی باندھی ہے تو پھر اس کے جو ہے نا مسائل، زخم پر پٹی باندھی ہے، خواہ وہ زخم جسم کا ہو یا ظاہری ہو یا ہاتھ وغیرہ ٹوٹ گیا ہو یا جو بھی زخم ہے، تو یہ جو ہے نا آپ کے یہ مسائل پٹی اور زخم کے کھلے زخم اور پٹی باندھے ہوئے زخم کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ دیگر مسائل آگے بیان کیے جو ہے نا جائیں گے۔ تو مسائل کا بھی ہو گیا، عقائد، اور آخری جو بات ہے، میں نے انوار احمدی کے حوالے سے بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے کتاب انوار احمدی کے کچھ اقتباسات بیان کر رہا تھا۔ گزشتہ میں نے جو ہے نا کچھ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ محمد رسولی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، طوبیٰ لمن آمن بہ واتبعہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آپ پر ایمان لائے اور جو آپ کی اتباع کیے۔ یہ ایک روایت تھی، اور دوسری روایت یہ بھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور تیسری بات یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے جو ہے نا
جو خط کا آغاز ہوا، لکھنے کا آغاز ہوا، رائٹنگ کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلا جو کلمہ جو لکھی گئی عبارت وہ یہ تھی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی فمن شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ دخلہ الجنہ. یہ الفاظ تھی سب سے پہلی جو رائٹنگ میں جو لکھی گئی. وہ پہلے سب سے پہلے جب خط کا آغاز ہوا تو وہ یہ تھی کہ میں اللہ ہوں اور جو ہے نا میری رحمت میرے غضب پر جو ہے نا غالب ہے، اور جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت ہے. یہ عبارتیں یہ روایتیں میں سابق میں نے بیان کر دیا تھا، تبصرہ کرنا باقی تھا. تو بانی جامعہ ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے آپ کے واقعات بتاتا ہوا آ رہا ہوں میں. آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو عرش پر آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. جنت کے پتوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور حوروں کے سینوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. فرشتوں کی پیشانیوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. فرشتوں کا ذکر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. پھر دنیا میں جب آئے تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے بھی اللہ نے اپنے ساتھ سرکار کا ذکر فرمایا، آسمانی کتابوں میں سرکار کا ذکر فرمایا، امتوں نے ذکر کیا. پھر یہ بھی معاملات ہے. تو بہرحال انسانیت کی پیدائش سے پہلے، عالم کی پیدائش سے پہلے سے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار کے نام کا ذکر فرمایا. سرکار سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہر زمانے میں اللہ رب العزت کے ساتھ سرکار کا ذکر ہوتا رہا. پھر سرکار کے آنے کے بعد قیامت تک اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ امت پڑھتی رہے گی. تو ہر ابتدا سے لے کے انتہا تک یہ سرکار کو کے نام کو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لکھا؟ کیا اس لیے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں؟ کیا اس لیے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر اللہ کے رسول ہوتے، رسول ہونے کی حیثیت سے یہ اعزاز اللہ کے نام کے ساتھ سرکار کا جو نام آپ کائنات کی ابتدا سے پہلے سے انتہا تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک جو لکھا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ سرکار رسول ہیں اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام لکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس میں دو چیزیں ہیں. اگر رسول ہونے کی بنیاد پر یہ اعزاز ہونا چاہیے تھا تو ہر رسول کو ہونا چاہیے تھا. رسول ہونے کی بنیاد پر اگر یہ اعزاز ہونا چاہیے تھا، یہ شرافت اور بزرگی ملنی چاہیے تھی کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام لکھے، تو یہ ہر رسول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہر رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ہر نام صرف سرکار کا نام کیا کیا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تو رسول کے حوالے سے اگر یہ فضیلت ملنی ہوتی کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام لکھا ہے، تو یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو پھر ہر رسول کو یہ خصوصیت شرافت اور بزرگی حاصل ہونا چاہیے تھا. دوسری بات، رسول ہونے کی حیثیت سے اگر یہ ہوتی شرافت تو پیغام پہنچانے کے بعد یہ بات ملنا تھا. پیغام پہنچانے کے بعد یہ شرافت ملنا تھا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے پیغام پہنچایا تو کسی نبی کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ ہمارے یہ فلاں نبی کا ہمارے پاس جو ہے نا بہترین مقام ہے، بہترین ہے جو ہے نا ذو الایدی والابصار، کہ وہ بڑی دین میں قوت والے جو ہے نا لوگ ہیں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر. تو یہ انبیاء دنیا میں آئے اور پیغام رسالت پہنچا دیے، پیغام توحید پہنچا دیے، اس کے لیے محنت کی، تو اللہ نے ان کی ستائش اور تعریف کے طور پر قرآن میں اور دیگر کتابوں میں جو ہے نا ان کی تعریف فرما دی، ان کا تذکرہ فرمایا، ان پر سلامتی بھیجی، اور ان کی جو ہے نا انہ اواب، ان کے تقوی کی ضمانت دی، ان کی طہارت کی ضمانت دی، رجوع اللہ کی ضمانت دی. تو یہ تعریفات اللہ نے کب کی ہے؟ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رسالت پیغام پہنچانے کے بعد. تو اگر سرکار کو یہ جو مقام دیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام رکھا ہے، اگر یہ رسالت کی وجہ سے ہوتا تو دیگر رسولوں کو بھی ہونا چاہیے تھا. اگر رسالت کی وجہ سے ہوتا تو پیغام پہنچانے کے بعد ہونا چاہیے تھا. لیکن پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام نہیں جوڑا، بلکہ کائنات کی ابتدا سے پہلے جو ہے نا جوڑ دیا گیا ہے. جیسے آپ کوئی اچھا کام کرے تو شاباش بولتے ہیں، انعام دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہوتا، تو یہ کام کے بعد ہے، یہ کام کے بعد. تو رسول کی حیثیت سے اللہ نے یہ مراتب عطا نہیں فرمائے. ٹھیک ہے، کیا اللہ کے مقرب بندے ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے مقرب بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ نے کیا کیا؟ یہ عطا فرمایا.
ارے بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ سنے بندہ روح اور جسم کا نام ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، بشریت کے آغاز سے پہلے، کائنات کی آغاز سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام رکھا ہے۔ اگر بندگی کی بنیاد پر رہتا تو بندگی کے بعد دینا تھا نام یہ۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس بنیاد پر اگر یہ شرافتیں دی جاتی تو یہ جو ہے نا بندگی کے بعد دینا تھا، اللہ کی بندگی کے بعد دینا تھا۔ تو جبکہ یہ نام اس وقت دیا گیا، یہ مقام اس وقت دیا گیا جبکہ بندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا، کیا عبادت کی بنیاد پر دیا گیا؟ نہیں، عبادت کی بنیاد پر نہیں دیا گیا۔ عبادت تو آج سرکار پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد عبادت کی ہے۔ یہ مقام تو کائنات کی پیدائش سے پہلے دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار کو یہ جو مقام دیا گیا ہے، نہ رسالت کی بنیاد پر دیا گیا، نہ بندگی کی بنیاد پر دیا گیا، نہ عبادت کی بنیاد پر دیا گیا۔ تو پھر کس بنیاد پر دیا گیا؟ یہ بنیاد اس بنیاد پر دیا گیا کہ سرکار اللہ کے محبوب ہے، محبوبیت کی بنیاد پر دیا گیا، کیونکہ علم الہی میں اس وقت بھی محبوب تھے جبکہ کائنات ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو محبوبیت کی بنیاد پر یہ مقام دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا، مقام جو انسان حاصل کرتا ہے، انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ ایک کسبی ہوتا ہے جو محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک وہابی اور عطائی ہوتا ہے جو بغیر محنت کے عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے سرکار کو یہ جو مقام عطا فرمایا، یہ کسبی نہیں تھا، محنت کی بنیاد پر نہیں تھا، وہابی اور عطائی تھا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد یہ الفاظ میرے بھی ہیں، اس میں باری جامعہ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ میں بسا اوقات باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دیتا ہوں اس میں، لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے۔ الفاظ اور باتیں، کچھ دلائل میں بھی جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ تو یہ باری جامعہ نے کہا۔ تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار کو یہ جو مقام ملا کسبی نہیں ہے، وہابی عطائی ہے، گفٹ ہے، گفٹ ہے۔ اور یہ دینے کے بعد سرکار فرماتے ہیں، جب یہ سرکار کو جو مراتب اللہ نے دیے ہیں، مراتب جو اللہ نے دیے ہیں، کسی نبی کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ کسی نبی کا ذکر کائنات سے پہلے نہیں ہے، کسی نبی کا ذکر سرکار کے اتنا نہیں ہے، کسی نبی کا مرتبہ سرکار کے اتنا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں بطور مرتبے کے، بطور کمال کے، بطور فضیلت کے اگر کوئی ذات ہے جو لا شریک ہے، وہ سرکار کی ذات ہے۔ لا شریک بحیثیت مخلوق، بحیثیت خدا نہیں۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ مخلوق میں سرکار کی خوبیوں میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات بحیثیت خدا اپنا ثانی نہیں رکھتی، اور سرکار بحیثیت مخلوق اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے امام بوصیری نے کہا، منزہ عن الشریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ سرکار کی ذات اپنے فضائل و کمالات پہ کوئی اپنا ثانی، اپنا شریک نہیں رکھتی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے۔ یہ سب دینے کے بعد بانی جامعہ کیسے ثابت کر رہے ہیں دیکھیے، جب نتیجہ یہ نکلا سرکار کی ذات سب سے افضل رسول ہے، سب سے باکمال رسول ہے، سب سے مقرب رسول ہے، تو خاتم النبیین بننے کے لیے سرکار سے زیادہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ خاتم النبیین بننے کے لیے سرکار سے زیادہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خاتم کہتے ہیں آخری کو، خاتم کہتے ہیں آخری کو۔ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اب یہاں بول رہے کہ صفوں کو ختم کرنے والی صف کون سی ہوتی ہے؟ آپ بولیے، کیا یہ صف آخری صف؟ تو خاتم النبیین کا جو لفظ ہے سرکار کے علاوہ کسی پر بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے نہیں جا سکتا کہ خاتم النبیین کا مطلب انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا، تو لہذا انبیاء کا سلسلہ کس پر ختم ہوا؟ سرکار پر ختم ہوا۔ صرف انبیاء کو ختم کرنے والا، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا نہیں، فضیلت کو بھی ختم کرنے والا، کمال کو بھی ختم کرنے والا، خوبیوں کو بھی ختم کرنے والا۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کے لیے جو کمالات تھے، مخلوق کے لیے جو فضائل تھے، مخلوق کے لیے جو ہے نا خوبیاں مراتب تھے، وہ سرکار پر آ کر اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو سرکار کی ذات خاتم الفضائل بھی ہے، خاتم کمالات بھی ہے، خاتم حسن بھی ہے، خاتم مراتب بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ تو لہذا سرکار سے ہٹ کر کوئی دوسرے خاتم النبیین ہونے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بانی جامعہ نے ان کتابوں ان حوالوں کو دینے کے بعد رکھا ہے۔
تو خدا کی ذات بحیثیت معبود بے مثل مثال ہے، مصطفیٰ کی ذات بحیثیت عبد اور بندہ بے مثل مثال ہے۔ سرکار جس مراتب اور فضائل کے جس مقام پر سرکار ہیں، اس کے آگے مخلوق کے لیے کوئی اور مرتبہ اور فضیلت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مخلوق کے لیے خدا دینے والا ہے، اس کی قدرت الگ ہے، لیکن مخلوق کے لیے اللہ نے جو مراتب اور فضائل رکھے ہیں اس کے آگے اب کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔